حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از حمد و ثنا حاضرین گرامی قدر، آج ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا ہے اور عاشقوں کے دل آج مسرور ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات پیدا فرمائی، جس آقا کی خاطر اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، اس مہینے کی نسبت اس آقا کے ساتھ ہے جو اقبال نے کہا تھا نا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے چہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ اسی پھول کی وجہ سے اس چمن میں جو تبسم ہے، جو کائنات میں رونقیں ہیں، یہ ساری کی ساری صدقہ آمنہ کے لال کا ہے۔ تو آج تو ویسے بڑا خوشی کا دن ہے، خوشی کے لمحات ہیں کہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو دو چار باتیں انشاءاللہ میں بھی اپنی حاضری کے لیے عرض کروں گا، اور پھر ایک باکس بھی سامنے نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آج قسمت آزمائیں کس کے مقدر میں مدینہ شریف کی زیارت ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ آج ایک قسمت آزمانے کا دن ہے، اور یہ ہمارے حاجی محترم میاں محمد اشرف صاحب اور ان کے صاحبزادگان، انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی ہے، اور خصوصاً ہمارے چھوٹے بھائی میاں منیب اشرف صاحب، انہوں نے ایک پیاری محفل بھی سجائی، اور ایک بندے کو مدینہ مکہ بھیجنے کا یہ انتظام بھی کیا ہے، کیونکہ اپنی ہمت کے مطابق عطا کرتا ہے نا، ورنہ ہمارے پاس میں ہوتا تو سب کو مدینہ لے جانا، لیکن ایک کے لیے انتظام انہوں نے کر دیا ہے۔ اب جس کے نصیب میں ہوگا اسے یہ ٹکٹ مل جائے گا، اور انشاءاللہ پھر وہ گلیاں دیکھیں گے، وہ بازار دیکھیں گے کہ جہاں مصطفیٰ کی خوشبوئیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ تو بڑی دل جمی سے بیٹھیں اور ساتھ ساتھ اپنے کارڈ بھی ڈالتے جائیں، تاکہ یہ ہو سکتا ہے مقدر میں سرکار کے شہر کی زیارت نکل آئے۔ اور صرف یہ بھی ہے، ٹکٹ پہ نظر نہیں رکھنی، کچھ باتیں بھی سمجھنے کی، دو چار باتیں جو میں انشاءاللہ بڑی مختصر سی میں نے باتیں کرنی ہیں آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ یا قرآن پاک ہو یا سرکار کا فرمان۔ فرمائے یا ایوہ الناس، اے انسانوں،
قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے۔ برہان کیا ہے؟ برہان کا معنی ہوتا ہے دلیل۔ برہان کا معنی کیا ہے؟ دلیل۔ اور یہ آپ لوگ ماشاءاللہ سارے صاحب علم بیٹھے ہیں، صاحب شعور بیٹھے ہیں کہ کسی دعوے پر دلیل ہوتی ہے۔ جب آپ کہیں کوئی دعویٰ کرتے ہیں، کسی معاملے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کام اس طرح ہے، تو اس پر دلیل مانگی جاتی ہے۔ تو رب کی توحید پر جو دلیل پیش کرنے کی باری آئی نا، اللہ نے فرمایا لوگو میرے ایک ہونے کی دلیل اگر دیکھنا چاہتے ہو حسین کے نانا کو دیکھ لو۔ برہان من ربکم، فرمایا تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے، برہان آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن اور واضح کرنے والا نور نازل فرما دیا۔ اب برہان سے مراد جمیع مفسرین فرماتے ہیں کہ برہان سے مراد حضور کی ذات مقدسہ ہے، اور نورا مبینہ اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے جو سرکار کے سینہ اقدس پہ اللہ نے نازل فرمایا۔ برہان اللہ نے اپنی پیش کیا اپنے محبوب کو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے نا اتنی بڑی دلیل کی ضرورت ہے۔ اس میرے جملے پہ آپ نے غور کرنا ہے، پھر اس سے آگے انشاءاللہ کچھ چشمے پھوٹیں گے اور ان سے آپ سیراب ہوں گے۔ جتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے نا اتنی بڑی دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر چھوٹی سی بات ہو نا، مسئلہ ہو، تو وہ کسی بچے کی بات پہ بھی بندہ یقین کر لیتا ہے کہ چلو ایسے ہی ہوگا۔ چھوٹا موٹا معاملہ ہو تو چھوٹے موٹے دلائل سے بات چل جاتی ہے، لیکن یہ دعویٰ کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یا اللہ ہم نے تو تجھے دیکھا ہی نہیں، نہ تجھ سے ہم کلام کر سکتے ہیں، نہ تیری زیارت کر سکتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس پر کوئی دلیل عطا فرما، کوئی پروف اس پر ہمیں چاہیے۔ تو اللہ نے پہلے انبیاء کو بھی بھیجا، انبیاء نے بھی دلیلیں پیش کی۔ کسی نے آسمان کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو، کسی نے کسی چیز کو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بطور دلیل پیش کیا کہ چاند پہ غور کرو، ستاروں پہ غور کرو، تم یہ دن اور رات کے آنے جانے پہ غور کرو۔ یہ سارے دلائل قرآن میں بھی موجود ہیں، لیکن رب نے فرمایا سب سے بڑی دلیل جو میرے ایک ہونے کی دیکھنا چاہتا ہے نا، فرمایا میرے محبوب کو دیکھتے جاؤ، مجھے مانتے جاؤ۔ جتنا بڑا دعویٰ تھا نا، اللہ نے دلیل بھی اس پائے کی عطا فرمائی۔ فرمایا لوگوں دلیل آ گئی ہے، میرے محبوب کو جو دیکھ کر بھی مجھے نہ مانے، فرمایا اس کمینے پہ کسی دلیل کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی دلیل آمینہ کا لال دنیا میں آ گیا۔ اور ایک بڑی پیاری بات ایک شاعر نے کی ہے، تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات کا لطف بھی آئے گا اور سمجھ بھی آئے گا۔ توجہ فرمائیں، شعر بھی عام فہم ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے آسانی سے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ زلف تیری دے کنڈل وچوں، زلف تیری دے کنڈل وچوں سانو آوے باس وفا دی قسم خدا دی۔ زلف تیری دے کنڈل وچوں سانو آوے باس وفا دی قسم خدا دی۔ اکھ تیری تقدیر الہی، اکھ تیری تقدیر الہی تے پھیرے لکھت قضا دی قسم خدا دی۔ اکھ تیری تقدیر الہی تے پھیرے لکھت قضا دی قسم خدا دی۔
بن منگیوں خیراتاں دیویں، بن منگیوں خیراتاں دیویں، اتھے حاجت نہیں صدا دی قسم خدا دی۔ اب جو میرے موضوع کا جو مصرع ہے وہ سنا ہے، بن منگیوں خیراتاں دیویں، اتھے حاجت نہیں صدا دی قسم خدا دی، گلزار بشر دی صورت دے وچ، گلزار بشر دی صورت دے وچ اساں ویکھی جھلک خدا دی قسم خدا۔ یہ ہے برہان، دلیل کہ گلزار بشر دی صورت دے وچ، گلزار بشر دی صورت دے وچ اساں ویکھی جھلک خدا دی قسم خدا دی۔ اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دے۔ رب کو دیکھنے کی تمنا کی کہ ہمیں رب دکھائیں گے تو ہم مانیں گے، لیکن غور کریں کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ صدیق نے کہا ہو یا رسول اللہ ہمیں رب دکھائیں۔ غور فرمائیں، جناب عمر نے کہا ہو ہمیں رب دکھائیں، جناب عثمان غنی نے کہا ہو ہمیں رب کا دیدار کرائیں تو ہم مانیں گے، مولا علی نے کہا ہو کہ ہمیں رب دکھائیں تو ہم مانیں گے۔ نہیں، انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا، انہیں پتا تھا کہ گلزار بشر دی صورت دے وچ، گلزار بشر دی صورت دے وچ اساں ویکھی جھلک خدا دی قسم خدا۔ انہیں پتا تھا کہ صورت مصطفیٰ ہی رب کی دلیل ہے، جو سرکار کو دیکھ کر بھی نہیں نہ مانتا اس پہ کسی اور دلیل کا اثر نہیں ہو سکتا۔ رب نے فرمایا دلیل بن کے میرا محبوب آ گیا، اور سرکار نے فرمایا مر رآنی فقد رآ الحق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے، بولے ذرا حدیث پاک کے ترجمے پہ بھی بول دے، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ اگر اللہ کا حسن دیکھنا ہے، دنیا والوں اللہ کا جمال دیکھنا ہے، تمہاری آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تم رب کا جمال دیکھ سکو۔ دیکھنے موسیٰ نہیں گئے تھے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ نے 9 دفعہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ 9 دفعہ جواب آیا لن ترانی لن ترانی لن ترانی، یا اللہ دکھا دے۔ فرمایا نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس جملے پہ غور کریں، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ کوئی دیکھ بھی سکتا ہے؟ فرمایا شب معراج آنا تمہیں دکھائیں گے کہ فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ موسیٰ گئے نہیں دیکھ سکے، شب معراج چھٹے آسمان پہ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے حضور گزریں گے، یہاں سے میرا محبوب گزرے گا۔ حضور 50 نمازیں، پھر رب نے بہانہ کیسا بنایا، نمازیں 50 دے دی۔ ہر بار جناب موسیٰ کہتے رہے حضور واپس جائیں، کم کروائیں، 5 کم کی، پھر کم کی، 9 چکر لگوائے۔ کتنے؟ اس پہ غور کریں، کتنے چکر لگوائے؟ 9 چکر لگوائے۔ اچھا اللہ نے معاف کرنی تھی نمازیں تو پہلی بار ہی کہتا کہ 5 ہو گئی بس ٹھیک ہے، رب نے 9 چکر لگوائے۔ فرمایا موسیٰ 9 چکر لگوائے ہیں تاکہ 9 بار تم نے دعا مانگی تھی نا، رب یارے نہیں، مولا مجھے اپنا دیدار عطا کر۔ اب 9 بار ہم
نماز کے وسیلے سے مصطفیٰ کو بلا کر پھر واپس بھیج رہے ہیں، مصطفیٰ مجھے دیکھتا جائے تو مصطفیٰ کو دیکھتا جائے۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا جنہ اکھیاں سونا دل بر ڈٹھا، جنہ اکھیاں سونا دل بر ڈٹھا، او اکھیاں تک لیاں تو ملیوں تے سجن ملیا، تو ملیوں تے سجن ملیا، ہون آسان لگ پئیاں۔ جناب موسیٰ نے 9 بار دیکھا کہ یہی سمجھو مصطفیٰ نے رب کو دیکھا ہے، اور جناب موسیٰ نے جناب مصطفیٰ کو دیکھا ہے کہ موسیٰ ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، مصطفیٰ کے جلووں میں رب کو دیکھ لو۔ گلزار بشر دی صورت دے وچ اساں ویکھیے جھلک خدا دی قسم خدا دی۔ حضور اللہ کے حسن کا آئینہ بن کے آئے، لوگوں کو رب سے ملانے آئے، لوگوں کو رب کا پتہ بتانے آئے ہیں۔ حضور کی صورت خدا نما ہے، خدا کو دکھانے والی ہے، خدا کا پتہ دینے والی ہے۔ دسے صورت راہ بے صورت دا، کیوں جی؟ دسے صورت راہ بے صورت دا، یہ صورت اس بے صورت کا پتہ دیتی۔ رب نے ایسا بنا کے بھیجا، ایسا بنایا، فرمایا لوگوں دیکھتے مصطفیٰ کو جاؤ، مانتے مجھے جاؤ۔ جو مصطفیٰ کو دیکھ لے گا وہ سمجھے میں نے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ملک شام گئے، بات بڑی سننے والی، ملک شام گئے، وہاں پر رات کو خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر جولی میں آ گیا، چاند جولی میں گرا۔ اب آپ صبح اٹھے نا تو وہاں عیسائیوں کے بڑے عالم ہوتے تھے پہلے وقتوں میں، وہ انجیل کو جانتے تھے، تورات کو جانتے تھے۔ ایک راہب کے پاس گئے، اسے جا کے کہا کہ میں ایک خواب کی تعبیر پوچھنے آیا۔ اس نے کہا کیا خواب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رات دیکھا ہے کہ چاند ٹوٹ کر میری جھولی میں آ گیا۔ اب جیسے ہی اس راہب نے سنا نا اس کا رنگ بدل گیا، وہ فوراً دوڑا، اندر سے کتاب اٹھائی اور کتاب کھولی، کہنے لگا من این انتا، تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا انا میں مکہ، میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس کا رنگ اور بدل گیا۔ اس نے کہا کہ من ای قبیلہ، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا قریش۔ جناب صدیق اکبر فرمانے لگے میرا قبیلہ قریش ہے۔ اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ کہا پیشہ کیا ہے؟ فرمایا تجارت۔ کہنے لگا پھر تمہارے سینے پہ ایک کالے رنگ کا تل بھی ہوگا۔ غور کریں، تمہارے سینے پر ایک کالے رنگ کا تل بھی ہوگا۔ اس نے کہا سینے سے کپڑا ہٹاؤ۔ جب کپڑا ہٹایا تو سینہ صدیق پر کالا تل بھی نظر آیا۔ اس نے کہا ابو بکر تمہیں مبارک ہو، ایک نبی مکے میں آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، اور تو اس مصطفیٰ کا پہلا صحابی اور پہلا خلیفہ بننے والا ہے۔ تو پہلا صحابی ہے، پہلا خلیفہ ہے، تو پہلا وزیر مصطفیٰ ہے۔ اب دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی۔ صدیق اکبر تو پہلے ہی حضور کے عاشق تھے نا، پہلے ہی سرکار کے غلام تھے۔ اب جلدی سے مکہ میں پہنچے۔ اب جب واپس گئے نا تو پتہ چلا حضور نے اعلان نبوت فرما لیا۔ سیدھے حضور کے دروازے پہ گئے، دیکھا نا حضور کو تو کہنے لگے کہ سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے۔ تو صدیق کہنے لگے پھر ایسا کریں کوئی معجزہ تو دکھا دے۔ غور کریں اس بات کہ نبی معجزے لے کے آتا ہے، رسول معجزات لے کے آتا ہے دل کی تسلی کے لیے۔ میں ویسے آپ پہ یقین رکھتا ہوں، دل اور پکا ہو جائے گا اگر کوئی ایک معجزہ دکھا دے۔ میرے نبی سارے معجزے دکھا سکتے تھے، دنیا نے دیکھا نہیں۔ انگلی اٹھتی ہے تو چاند ٹوٹتا ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں تو سورج واپس آتا ہے،
حضور اشارہ کرتے ہیں، پتھر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن حضور نے جواب کیا دیا؟ سنیں، حضور نے فرمایا الرؤیا التی رأیت بالشام، ابو بکر جو ملک شام میں چاند ٹوٹتا دیکھا تھا، جو ملک شام میں چاند ٹوٹتا ہوا دیکھا تھا، ابھی بھی یقین نہیں آیا، ابھی بھی نہیں یقین آیا۔ وہ جو چاند دیکھا تھا، جو 14ویں رات کا چاند تیری جھولی میں آیا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں محمد مصطفیٰ کی ذات مقدسہ تھی، وہ میں ہی تھا۔ یہ اللہ نے کمال حضور کو عطا فرمایا، یہ اللہ نے عظمت سرکار کو عطا فرمائی ہے۔ اب ایک بات صرف اور آپ سے کرنی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، ابھی حضور علیہ السلام بچپن میں تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے گھر جب سرکار رہتے تھے نا، تو حضرت حلیمہ کی بکریاں چرانے کے لیے حضور کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے۔ یہ بھی بڑے انوکھے دن تھے، خدا کی قسم۔ وہ جگہ بنی سعد، قبیلہ بنی سعد جہاں رہتا تھا نا، یہ طائف سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ ہے، وہ پہاڑیاں ہیں، اس کے اوپر حضرت حلیمہ سعدیہ کا مکان تھا۔ یقین جانیں اس مکان میں جو چس ہے نا، وہ بس ہے، یقین جانے جو لطف وہاں آیا۔ اقبال نے کہا تھا جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ حضور جہاں سے بھی گزرے ہیں نا، خدا کی قسم وہاں سے آج تک خوشبوئیں آ رہی ہیں، وہاں آج تک اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، حضور بکریاں چرانے نکل جاتے۔ ایک دن حضور اکیلے بکریاں چرا رہے ہیں، تو بکریاں چراتے چراتے حضور علیہ السلام بکریاں آگے دوڑ کر ایک برساتی نالا تھا، اس سے پار گزر گئے۔ یہ واقعہ محبت سے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری زندگی مزہ آتا رہے گا۔ بکریاں چھلانگ لگا کے آگے گزر گئی، سرکار وہاں تشریف فرمائے۔ عمر تھوڑی ہے ابھی، ظاہری عمر، ویسے تو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہیں کہ اب پار کیسے گزروں۔ وہاں سے ایک تاجر جا رہا تھا، یہ تجارت بڑا پرانا معاملہ ہے، ہندوستان کے لوگ وہاں جاتے تھے، وہ لوگ یہاں تجارت کرنے آیا کرتے تھے، جو اسلام پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ تاجر ہندوستان کا رہنے والا تھا، اس کا نام تھا رتن ہندی، ہندوستان کے اندر بٹھنڈا شہر کا رہنے والا ہے۔ اس نے جب دیکھا نا ایک بچہ ہے پر ہے حسن و جمال کا پیکر، ہے حسن کا پیکر، جمال کا پیکر، کمال کا پیکر، اور وہ نالا پار گزرنا چاہتا ہے۔ اس نے دل میں آیا چلو یار بچے کو اٹھا کے پار کروا دیتے ہیں۔ وہ گیا، اس نے نا حضور کو اٹھا کر سینے سے لگائے اور لگا کے اس نالے سے پار گزار دیا۔ میں کہتا ہوں اصل میں اس نے حضور کو پار نہیں گزارا، حضور نے اسے پھلے صراط سے پار گزار دیا، پھلے صراط سے آگے گزار دیا۔ جب پار گزارا نا تو اب اس نے جب سرکار کے ساتھ نیکی کی تو حضور نے کیا فرمایا؟ 4 سال یا 3 سال کا بچہ ہو تو اسے کیا بتاؤ دعا کیا ہوتی ہے؟ تو اس سرکار نے فرمایا بارک اللہ فی عمرک، بارک اللہ فی عمرک، بارک اللہ فی عمرک، کہ مجھے نالا پار کروانے والے اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ 3 دفعہ سرکار نے دعا فرمائی بارک اللہ فی عمرک۔ جب اس نے یہ لفظ سنے نا، یہ کلمات سنے، اس نے کہا کہ کک سواد نہ مصری اندر، کک سواد نہ مصری اندر، کھنڈا میں چکھ دٹھیاں، اینا ساریاں شیواں ناڑوں گلہ یار دیاں مٹھیاں۔ اس نے کہا ایسا حسین کلام، ایسا شیریں کلام
کوئی بڑے سے بڑا دانشور، کوئی بڑے سے بڑا ادیب، کوئی بڑے سے بڑا محقق بھی ایسی حسین گفتگو نہیں کر سکتا جو بچپن میں اللہ نے مصطفیٰ کو خوبصورت گفتگو عطا فرمائی تھی۔ اتنا بچہ کہہ رہے بارک اللہ فی عمرے کا، اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ یہ تو بزرگ دعائیں دیتے ہوتے ہیں، ایسی بچیا جیندہ رہے کہ جی حضور اس عمر میں دعائیں دے رہے ہیں اللہ تیری عمر میں برکت دے، وہ نہ چلا تو گیا، لیکن ایک روز مل گئے تھے سرے رہ گزر کہیں، ایک روز مل گئے تھے سرے رہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں۔ ایک روز مل گئے تھے سرے رہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں، بس ایک دن ملے تھے پھر زندگی بھر وہ چس کانوں میں آتی رہی، وہ لطف آتا رہا کہ کسی نے کہا تھا بارک اللہ فی عمرکا، بابا اللہ تیری عمر وچ برکت دے وے، وہ جملے یاد آتے رہے کہ وہ بچہ تھا لیکن کلام بہت بڑا کر رہا تھا، کہتا ہے یہ بچہ بڑا ہو کے نا کوئی بہت بڑی شخصیت بنے گا۔ وقت گزرتا گیا، ایک رات رتن ہندی گھر کی چھت کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اب بات اور تڑپانے والی شروع ہو رہی ہے، چھت پہ لیٹا ہوا ہے، اچانک اس نے کیا دیکھا، آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو کر پھر جڑ گیا، حیران ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا کہ چاند ٹوٹ کر پھر جڑ گیا۔ اب صبح ہوئی نا، اس نے لوگوں کو کہا، دیگر معاشرے میں رہنے والوں کو، یار رات چاند ٹوٹا تھا۔ انہوں نے کہا بابا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، چاند کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چاند ٹوٹا بھی ہے جڑا بھی ہے، لیکن کوئی مانتا ہی نہیں۔ کچھ دن گزرے، اب عرب سے قافلہ آیا تجارت کے لیے۔ رتن ہندی نے بات چھیڑ دی، اس نے کہا کہ میں نے عجیب واقعہ دیکھا ہے کہ چاند ٹوٹا تھا پھر جڑا تھا، تمہارے علاقے میں تو نہیں واقعہ پیش آیا؟ وہ اس قافلے کے اندر کچھ حضور کے صحابہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ تو نے تو چاند ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے نا، ہم نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے چاند توڑا بھی ہے چاند کو جوڑا بھی ہے، ہم نے تو اسے بھی دیکھا ہوا ہے۔ ارے بابا وہی تو ہمارے آقا ہیں، وہی تو نبیوں کے تاجدار ہیں، ارے انہی کی خاطر تو اللہ نے کائنات کی یہ محفل سجائی ہے، ارے وہی تو بزم کائنات کا حسن ہے، ارے وہی تو بزم کائنات کی رونق ہے۔ اس آقا نے چاند کو توڑا بھی ہے چاند کو جوڑا بھی ہے۔ اس نے کہا یار مینوں بھی دسو کتھے رہندا ہے؟ کیوں جی؟ انہوں نے کہا مینوں بھی دسو یار کتھے رہندا ہے، میں بھی اندی زیارت نہ کر لواں۔ انہوں نے کہا بابا ملنا ہو تو آ جانا، مکہ میں جس سے بھی پوچھو گے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ کا پوچھو گے تو تمہیں پتا چل جائے گا، کیونکہ مکہ میں محمد ایک ہی ہے، بلکہ مکہ میں کیا میں کہتا ہوں ساری کائنات میں محمد ایک ہی ہے، جس کی خاطر رب نے ساری دنیا بنائی ہے، ارے وہ ایک ہی ہے۔ اب رتن کو دل میں تڑپ جب لگی نا، دل بےتاب ہوا، اب جس سے ملنے کو تمنا ہو نا تو پھر بندہ جلدی کرتا ہے یار وہاں پہنچو، جلدی پہنچو۔ اب تیاری شروع کر دی اور چلے گئے، عرب میں پہنچے، مکہ میں پوچھتے جب اس جگہ پہ پہنچے جہاں نبیوں کے امام جلوہ گر تھے، کیا عجیب منظر ہوگا، کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوگا۔ خدا کی قسم وہ بندہ سوچ لینا تو ایک دفعہ بندے عالم تخیلات میں بندہ 1450 سال پیچھے چلا جاتا ہے کہ کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے، پر جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی،
بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک سمت صدیق، ایک سمت عمر، ایک سمت عثمان، ایک سمت علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ کیسا منظر ہوگا جب صحابہ حضور کے جلوے دیکھ رہے ہیں، سامنے حضور کی زیارت کا موقع مل رہا ہے، وہاں پہنچا، اس نے جب دیکھا نا تو بس پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ آیا تھا تیری دید کو بے دید ہو چلا، دیکھا جو تیرا حسن تو فقیر ہو چلا۔ بس ایک نظر پڑنے کی دیر تھی، رتن کی دل کی دنیا بدل گئی، کائنات بدل گئی۔ اتنا حسین یہ پیکر انسانی میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، اتنا محجبین کوئی صورت بشر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ گلزار بشر دی صورت دے وچ، گلزار بشر دی صورت دے وچ اساں ویکھیے جھلک خدا دی، قسم خدا دی۔ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، سب کچھ بھول گیا کہ اتنا حسین انسان بھی ہوتا ہے، اتنا حسین بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہی کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں۔ خدا کی قسم جنہوں نے دیکھا ہے وہاں تو جبریل بھی پر نہیں مارتے، جنہاں نہیں ڈٹھا ہو کرنا گلہ، اور جنہاں ویکھ لیا ہو تے بول دے نہیں۔ جنہوں نے دیکھا وہ تو کہتے ہیں کوئی مثل نہیں جانی دی، رب خود قسم چکے او دی چڑھ دی جوانی دی۔ وہ تو کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں ہو بولن دی۔ جنہوں نے دیکھا ہے نا انہوں نے تو اس انداز میں دیکھا ہے، وہ تو کہتے ہیں ویسا تو ہے ہی کوئی نہیں، ویسا تو بزم کائنات میں اللہ نے بنائے ہی کوئی نہیں، ایسا تو تخیل ہی کوئی نہیں، ایسا تو کسی بنانے والے کا خیال ہی کوئی نہیں جیسا اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا۔ اس نے دیکھا نا تو بس دیکھ کر صورت یار کا عاشق ہو گیا۔ جب عاشق ہوا نا سرکار کے حسن کا، سرکار کے جمال کا، تو حضور کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا رتن آؤ کھجوریں کھا لو۔ نام بھی پتہ چل گیا، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا۔ رتن ادھر آؤ کھجوریں کھا لو۔ اب کھجوریں کیا کھانی تھی، سب کچھ بھول گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، بس ایک چہرہ یار ہی سامنے۔ بھئی یہ ہونا تو تھا ایسا، کیوں نہ ہوتا اگر یوسف علیہ السلام کو دیکھیں عورتیں تو چھریاں چل جائیں پتہ ہی نہ چلے۔ ارے انہوں نے تو یوسف کا حسن دیکھا تھا، اگر حسن یوسف کا کمال یہ ہے تو رب کعبہ کی قسم یوسف کے امام احمد مجتبیٰ کے حسن کا عالم کیا ہو۔ حضور کا حسن دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہاں کئی جو ہے سب کچھ لٹا بیٹھے، وہاں کئی دل کی دنیا زیر و زبر کر بیٹھے۔ اب رتن ہندی جب قریب آیا نا تو کہنے لگا جی باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے بھی اپنا غلام بنا، تیریاں ویکھ کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ ہندی تو سمجھ آئی، تیریاں ویکھ کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ یہ وہ صورت ہے جسے دیکھنے والے کہہ دیتے ہیں کہ جس کا محبوب اتنا حسن والا ہے وہ رب کتنا حسن والا ہوگا۔ جس محبوب کا حسن یہ ہے، ارے بنانے والے رب کا حسن کیسا ہوگا، کیسا رب حسین ہوگا، رب کے حسن کا عالم کیا ہوگا جس کا بنایا ہوا محبوب اتنا حسین ہے۔ اب کلمہ پڑھا نا، اب بات تھوڑی سی توجہ سے سن لیں، بس یہ تقریر کے چند آخری منٹ رہ گئے، پریشان نہیں ہونا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو سرکار نے فرمایا بارک اللہ فی امورک، بارک اللہ فی امورک، بارک اللہ فی امورک۔ رتن اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ اب رتن پیچھے پہنچ گیا کئی سال، اس نے کہا یہ جملے تو پہلے بھی سنے ہوئے، یہ جملے تو پہلے بھی سنے ہوئے۔
مان سکا۔ حضور نے بتایا کہ بچپن میں تم نے ہمیں نالا پار کروایا تھا نا، میں وہی ہوں، اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنا کے بھیجا ہوا۔ یہ اللہ نے ایسا حسین خوش آمدید قبلہ نوری صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان کا بھی بیان ذیشان ہوگا۔ تو رب نے ایسا حسن و جمال دے کے بھیجا ہے، فرمایا لوگوں بس اسے دیکھتے رہو اور رب کو مانتے جاؤ۔ اور پھر رب نے کہا قل هو اللہ احد، محبوب تو کہہ دے رب ایک۔ محبوب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے، یا اللہ تو آپ کہہ لے کیوں جی اسی تیرے بندے تو سارا رب۔ فرمایا نہیں ہم نہیں کہیں گے، یار کی زبان سے کہلوائیں۔ قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ فرمایا محبوب تیرے لب ہلیں گے تو ہماری توحید کا اعلان ہوگا۔ رب نے بتا دیا لوگوں یہ برہان بن کے دنیا میں مصطفیٰ آ گئے ہیں، اور ایک نور مبین بھی ساتھ ہم نے عطا فرمایا، وہ قرآن جو ہمارے گھروں میں 30 پاروں پر مشتمل اور 114 سورتوں پر مشتمل سارا قرآن یہ بھی اللہ نے دیا، اور ایک سورت میں اگر 114 صورتیں دیکھنی ہو، جملہ سمجھ آ گیا؟ 114 صورتیں اگر ایک صورت میں دیکھنا چاہے کوئی، وہ صورت جو پہلا میں بول رہا ہوں وہ سین والا ہے اور دوسرا صورت سواد والا ہے۔ فرمایا 114 صورتیں اگر ایک صورت میں دیکھنی ہو وہ صورت محمد کو دیکھو۔ یہ صورت ایک ہے، وہ 114 صورتیں ہیں۔ ایک صورت کے اندر ہم نے 114 صورتوں کو سمیٹ دیا ہے۔ یہ برہان بن کے آ گئے ہیں، قرآن نور مبین بن کے آیا ہے۔ آؤ ان دونوں سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ ربیع الاول کا پیغام کیا ہے؟ قرآن اور صحب قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ آج ہم انگریزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی یہودیوں کا جناب دیوانہ ہو گیا ہے، کوئی عیسائیوں کا دیوانہ ہو گیا ہے، کوئی ہندوؤں کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ ہمارے نوجوان نسلیں اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ آؤ تمہیں جتنا بھی بھاگ لو، جہاں بھی چلے جاؤ، تمہیں جب بھی عزت ملے گی مصطفیٰ کے قدموں سے۔ آ جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں، یہی کامیابی ہے۔ اپنے گھروں کا کلچر اور تہذیب اور جو انداز حیات ہے وہ یہود و نصارہ والا نہ بناؤ، ریاست مدینہ بناؤ۔ جی کاغذی طور پہ نہیں، زبانی نہیں، حقیقت میں ریاست مدینہ بناؤ کہ جو دین مصطفیٰ نے دیا ہے وہ ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے، وہ ہماری سنت میں نظر آئے، ہماری سیرت میں نظر آئے، ہمارے کاروبار میں نظر آئے، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے میں جب حضور کا دین نظر آئے گا نا تو پھر روز محشر جب سرکار پل صراط پہ جلوہ گر ہوں گے نا تو پھر سرکار فرمائیں مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہتے ہیں۔ اب سبحان اللہ کہہ دیں اور تھوڑا سا محبت سے کہہ دیں۔ پھر حضور فرمائے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ محفل جاری ہے، ابھی کچھ شناخہ ہمارے بھی دوست رہتے ہیں اور ہمارے قبلہ حضرت علامہ محمد اصغر نوری صاحب ناظم اعلیٰ حضرات اہل سنت، بڑی علمی شخصیت ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔
اور بلکہ ہمارے جڑا والا کے لیے میں کہتا ہوں بڑا یہ اعزاز ہے اللہ پاک نے ایسے لوگ ہمیں عطا فرمائے اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے وہ انشاءاللہ بیان بھی کریں گے اور سامنے جو ڈبہ پڑا ہے اس میں بھی آج ایک خوش نصیب جو ہے وہ کرونا ختم ہونے کے بعد مدینے جائے گا کیوں جی یہ نہ کہے کہ منیر صاحب راتوں رات ہی بھیج دیں کرونا کا جب معاملہ کلیئر ہوگا تو انشاءاللہ پھر کئی تڑپ رہے ہیں انشاءاللہ جانے کے لیے تو یہ دوری میں بھی اور تڑپ جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو یہ قرآن اندازی بھی انشاءاللہ ہونی ہے اللہ پاک ان کی کوشش قبول فرمائے وما علیہ نعرہ تکبیر محبت نہ پوچھو ڈکوری بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عزیز رابط جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسٹیج کی سیدر حضرت علامہ مولانا